اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا اسٹوڈنٹس، جو لاسٹ ٹائم فرسٹ ایئر کا ٹاپک پڑھا تھا وہ باب اول کے بنیادی قاعدے تھے، تو ہم نے صرف بنیادی قاعدے کا انٹروڈکشن کیا تھا، ہم اس کے توحید پہ ابھی نہیں آئے تھے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی فرسٹ ایئر کا جو باب اول ہے اس کو شروع کرتا ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ اپنے لیکچر میں جو فرسٹ ایئر کی اسلامیت تھی اس کے اندر کیا کہ ہم پڑھیں گے، میں نے آپ کو پورا بریفلی ایکسپلین کیا تھا۔ تو ہم توحید کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا پہلا اس میں ٹاپک آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ توحید کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کا مفہوم، ٹھیک ہے، تو جو اس کے کوشچن آنسرز ہوں گے وہ یہاں تو ہوتا ہے کہ آن لائن کلاس اور پھر مارکنگ ہو جاتی ہے، اگر ایسے آن لائن میں ہاں اگر آپ کے فیس ٹو فیس میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر کلاس کے اندر، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آن لائن جو مارکنگ ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے۔ آن لائن کلاسنگ میں چونکہ مارکنگ ساتھ ساتھ اس لیے نہیں کروائی جاتی کہ جو سننے والی ہیں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کئیوں کو اس چیز کی نہیں سمجھ آتی کہ اس چیز میں بور ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا جو اس کے کوشچن آنسرز ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کا مفہوم، اگر آپ ویسے چونکہ اسلامیت ویسے بہت آسان سبجیکٹ ہے، آپ اس میں کوئی کوشچن بنانا چاہتے تو پہلے آپ یہ بھی بن سکتے ہیں کہ توحید کا کیا مفہوم ہے، یہ شارٹ میں بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا۔ کس چیز کو ایک ماننا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے خالق و مالک مانتے ہوئے اس کو ایک قرار دینا۔ دین کی اسلام میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کے خالق و مالک ہستی کے واحد یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کی عبادت کو لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب نے ان لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکام کو ماننا چاہیے۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اس کے مفہوم کی طرف عرض کرتے ہیں۔ توحید کا اصل مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو اپنا خالق مالک رازق اعلیٰ اور برتر ذات مانتے ہوئے اس کی ہی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شرک میں شامل نہ کی جائے۔ توحید کی جو میں نے اپنے علم میں آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے وہ سورۃ الاخلاص کی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، سب سے بڑی توحید کی گواہی اور جو ڈیفینیشن ہے اس قرآنی آیت نے ایکسپلین کر دی ہے۔ تو اصل میں چونکہ توحید ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، اب فرسٹ میں کوئی نئی توحید تو آئی نہیں جس کو ہم پڑھیں گے، تو باتیں وہی ہیں، صرف ایک دو ایگزامپلس ایڈیشن ہو جاتی ہے، ایک دو آیت ایک دو حدیث میں ایڈیشن ہو جاتا ہے۔ تو توحید آپ سب جانتے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ماننا۔ کس کو ایک ماننا، کیسے ماننا، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کیونکہ وہ اعلیٰ ترین ذات ہے۔ تو اس کے اندر آگے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہوا ہے کہ جتنے بھی نبی تھے جنہوں اپنی جنہوں نے تبلیغ کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے محمد پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، سب نے تبلیغ میں سب سے پہلا جو اول ترجیح دی ہے وہ دی ہے توحید کو، اس کے بعد باقی ترجیح دی ہے۔ آگے آتے ہیں وجود باری تعالیٰ میں، یعنی کہ جب ظاہر سی بات ہے توحید آئے گی پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے گا تب وجود بھی آئے گا۔ تو یہ ایک بڑا اہم کوشچن ہوتا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا، ٹھیک ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا، ان کو کس نے کیا، ان کو کس نے کیا، ان کو کس نے کیا، اینڈ تک چلے جاتا ہے آسمان کو، زمین کو، چاند کو، تارے کو۔ پھر جب اینڈ پہ اللہ کمی بیش معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، پھر انسان گمان میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ کیسے بنے، کیا سسٹم ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک سرکل چلتا ہے، سسٹم چلتا ہے۔ جیسے کہ ایک بگ بینگ تھیوری آپ نے سنی ہوگی، چونکہ مسلمانوں کا بگ بینگ پہ کوئی عقیدہ نہیں ہے مگر جو کفار ہیں وہ بگ بینگ کو مانتے ہیں۔ تو چلو ایک دفعہ ہم نے ان کی طرف سن لیا کہ چلو بگ بینگ کریشن کا سبب بنا، تو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کیا سبب تھا یا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے۔ یہاں پہ ہماری سوچ محدود ختم ہو جاتی ہے، اس کا جواب صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ اللہ پورے کے پورے ہی نور ہیں، تو وجود باری تعالیٰ کی طرف ہم آتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بات بتا دی کہ ہم بنے ہیں، ہمیں کس نے بنایا، وہ اس کو چیز کو کس نے بنایا۔ مکان کو دیکھیں تو معمار کا تصور آ جاتا ہے، گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گھڑی بنانے والی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے۔ تو کوئی مکان بنا ظاہر سی بات ہے کوئی سے بنانے والا ہے تو بنے گا، کوئی گھڑی بنی ہے ظاہر سی بات ہے اسے کوئی بنانے والی ہے، کوئی انسان بنانے والا ہے
گڑی ہے تو اس کے لیے وہ گڑی بن نہیں سکتی۔ اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آئے گا، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم اور مربوط جہاں کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ تو وہی بات آ گئی کہ جتنے بھی دنیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو بھی کسی بنانے والا، کیونکہ یہ ہماری سوچ سے ہی بالا ہے کہ یہ چیزیں کسی بنانے والے کے بغیر بن جیسا دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن آیات سے ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ میں کوئی شک ہے کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے؟ تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کر رہے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پوج رہے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کے آگ کو، چاند کو، سورج کو، تم کیا اجرا ہلانا حرکتیں کر رہے ہو؟ تو آگے یہاں کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم اور ضبط نظر آئے گا، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی۔ تو اس میں ایک اور آیت پہ اتفاق کیا جاتا ہے، سورۃ الملک ہے، آیت نمبر 3 سے 4 ہے۔ الذی خلق السماوات طباقا، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تو اس کے ترجمے کے لیے فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے طے بتا، یہ بھی نہیں لکھا کہ ساتھ یہ بھی ایکسپلین کر دے کہ کس طرح 7 بنائے، فرسٹ آسمان، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سیونتھ تک۔ وہی اللہ جس نے 7 آسمان طے بطے پیدا کر دیے، اللہ رحمان کی سنت میں سے کوئی فطور نہ دکھے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی بنائی ہوئی چیزیں اس میں آپ کو کوئی بھی نقص نظر نہیں آئے گا۔ سو تو پھر نگاہ ڈال کر کہیں دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیرے پاس نگاہ تیری ہو کر تھک کر۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میری تخلیق میں کوئی برائی نہیں نکال سکتے، نکالنا چاہتے ہیں دیکھو، ایک ایک چیز کو دیکھو، سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو، تاروں کو، سیاروں کو، ہر چیز کو دیکھ لو، کوئی نقص نظر آتا ہو تو بالکل بھی نہیں آئے گا، اس میں شک والی بات ہی نہیں کہ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نگاہیں تمہاری واپس تمہاری طرف ہی لوٹ جائیں گی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، یعنی کہ جو سرکل ہوتا ہے اپنے آربٹ کے اندر ہی سورج سرکل کرتا ہے، اور چاند اپنے آربٹ کے اندر، سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا، اس طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے اور ایک خاص وقت تک دن۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ نہ تو سورج کو اختیار ہے کوئی چاند کو جا پکڑے، نہ چاند کو اختیار ہے کوئی سورج کو جا پکڑے، نہ ان دونوں کو اختیار ہے کہ دونوں کی جگہ رد و بدل کر لیں، یہ دونوں اپنے ایک ہی جون سے آربٹ ہے اس کے گرد گھومتے ہیں، ایک وقت پر گھومتے ہیں، وقت پر رات آتی ہے اور وقت پر ہی دن آتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین میں اس کو جو سے آیت کے ساتھ اس کو اکتفا کیا جاتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات کے دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں طے رہے ہیں۔ وہی سے جو آج سائنس پروو کر کے دے گی ہے کہ ان کا اپنا ہی ایک علیحدہ سے آربٹ ہے، یہ کسی کی آربٹ میں سرکل نہیں کرتے۔ کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر انداز اور خاص نزوزت پایا جاتا ہے۔ تو سورۃ القمر میں آیت نمبر 49 میں آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا۔ کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایسی اعلیٰ اور برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں خوبصورت نظام پیدا فرمایا۔ تو سورۃ آل عمران میں آپ حاضر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ دن کا نکلنا، رات کا نکلنا، یہ ایک جو عقل مند آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، یہ صرف اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ باقی جو جیسے کچھ سائنٹسٹ ہیں جو بگ بینگ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انکار کرتے ہیں ناسب استقبال، ان جیسے جاہلوں کے لیے یہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ان کی یہ سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔
تو جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ختم ہوا، چونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ توحید جو سا ہمارا ٹاپک تھا، توحید میں ایسا کچھ نہیں نئی چیز کہ جو نئی توحید لائی ہو، اللہ معاف کرے، یہ وہی توحید ہے جو آپ شروع سے پڑھتے ہیں، بس اس میں آیات کا اور حدیث کا ایڈیشن ہو گیا. تو اس کے اندر جو کوشچنس ہے وہ آپ خود بھی رائٹ کر سکتے ہیں، خود بھی آپ بنا سکتے ہیں، چونکہ اسلام میں ایک بہت ہی آسان سبجیکٹ ہے جو کہ انسان خود بھی بآسانی سے پڑھ سکتا ہے. صرف اس میں کسی کی گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے. گائیڈ لائن کس لیے کہ کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے پڑھاؤ یہ چیز، کیونکہ اس میں آپ کی مادری زبان اردو ہے جو کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.